جی بھائی، آپ نے بلایا تھا؟ آسیہ نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، میں نے سوچا کچھ دیر بیٹھ کر گپ شپ ہو جائے، تم لوگوں کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ طاہرہ بیگم نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے میٹھے لہجے میں کہا۔ اور سناؤ اشرف، دکان کیسی چل رہی ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے، کام تو اچھا چل رہا ہے۔ اچھا آپ لوگ بیٹھے، میں ذرا چائے بنا کر لاتی ہوں، طاہرہ بیگم نے نزاکت سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارے بھابھی آپ بیٹھیں، چائے میں بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں آسیہ، تم اپنے گھر کا کام کر کے تھک گئی ہوگی، میری بہن، میں تمہارا خیال نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ طاہرہ بیگم نے اپنی چاہت کا جھوٹا جال بچھایا۔ اف بھابھی، بہن بھی کہتی ہیں اور پھر تکلف بھی کرتی ہیں۔ آپ بیٹھیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ بھابھی یہ بیگ کس کا ہے؟ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ کیا بتاؤں آسیہ، جانا تو چاہتی تھی، دراصل میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ دن ان کی طرف سے ہو آؤں، لیکن کیا کروں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے بعد اکبر اور فراز کا خیال کون رکھے گا؟ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، سب ہو جائے گا۔ جب تک آپ واپس نہیں آتی ہیں بھائی صاحب اور فراز ہماری طرف کھانا کھا لیا کریں گے۔ ارے نہیں، ہماری وجہ سے تم لوگوں کو خواہ پریشانی ہوگی، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ طاہرہ بیگم نے پھر چھوٹی محبت کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی آپ ہمارے اپنے ہیں، آپ آرام سے جائیں۔ شکریہ آسیہ، تم سچ میں بہت اچھی ہو۔ یہ صحیح ہے، خود تو بڑی امی اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی ہیں اور سارے گھر کا کام ہمارے سر پر ڈال دیا ہے۔ اقصیٰ، تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ بھابھی نے نہیں کہا تھا، ہم نے خود ہی حامی بھر لی تھی۔ امی آپ بہت معصوم ہیں، آپ نہیں جانتی کہ آپ کے ساتھ بڑی امی کس طرح سے کام نکلواتی ہیں، وہ بھی بڑی ہوشیاری سے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کی طرح وہ معصوم اور سادہ نہیں ہیں، وہ بہت تیز ہیں۔ اقصیٰ تم اتنی بدگمان کیوں رہتی ہو ان سے، حالانکہ وہ تو ہم سب سے بہت پیار کرتی ہیں، ایک تم ہو کہ ہمیشہ ان کے خلاف بولتی ہو۔ امی وہ ہم سے کوئی پیار ویار نہیں کرتی ہیں اور نہ ہی انہیں ہماری پرواہ ہے، یہ سب دکھاوا ہے تاکہ ہم ان کی جی حضوری کرتے رہیں، حقیقت میں وہ صرف ہم سے کام نکلواتی ہیں۔ جس دن آپ نے جی حضوری سے انکار کیا نا، اسی دن وہ آپ کو اپنی اصلیت دکھا دیں گی۔ بس کرو اقصیٰ، بہت ہو گیا، اب بھابھی ایسی بھی نہیں ہے، جاؤ کچن میں جا کر کھانے کا بندوبست کرو۔ طاہرہ بیگم پورے 15 دن کے بعد واپس آئیں۔ ابھی ان کے سفر کی تھکاوٹ ہی نہیں اتری تھی کہ فراز ان کے پاس آیا۔ مما مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ مما مجھے شادی کرنی ہے۔ شادی کرنی ہے؟ وہ کیوں؟ یہ نہ پوچھیں کیوں، پوچھیں کس سے؟ اچھا بتاؤ کس سے؟ اقصیٰ سے۔ ارے ہوش میں تو ہو تم فراز، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں مما، اس نے غلط کیا ہے؟ اقصیٰ اچھی لڑکی ہے، اور جب آپ یہاں پر نہیں تھی، چچی اور اقصیٰ نے ہی تو ہمارا سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ بس فراز، مزید ایک لفظ نہیں بولنا تم، میں 4 دن کیا ہو کر آئی ہوں، ان ماں بیٹی نے میرے بیٹے پر قبضہ ہی کر لیا ہے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس ان پڑھ گنوار لڑکی سے تمہاری شادی کر دوں گی؟ اسے نہ تو کھانے کا ڈھنگ ہے اور نہ پہننے کا اور نہ اوڑھنے کا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ایک بات تم کان کھول کر سن لو فراز، تمہاری شادی صرف اور صرف میری بہن کی بیٹی ماریہ سے ہوگی۔ لیکن مما، آپ تو آسیہ چچی سے کہہ رہی تھی کہ آسیہ چچی بالکل آپ کی چھوٹی بہن کی طرح ہے، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ ارے بیٹا کتنے بدھو ہو تم، وقت پڑنے پر انسان گدھے کو بھی باپ بنا دیتا ہے، تو میں نے بھی اسی محاورے کا استعمال کیا ہے، ورنہ تو آسیہ تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ایسے لوگ صرف جی حضوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ تاج بنا کر سر پر سجانے کے لیے۔ میری نظر میں ان کی حیثیت صرف ایک ملازم کی ہے، جو تعریف کے صرف 2 جملے سن کر خوشی خوشی ہمارے کام کر دیتے ہیں۔ یہ ان پڑھ سادہ لوگ بہت بے وقوف ہوتے ہیں، جو صرف ہمارے کاموں کے لیے بنے ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ لیکن مما، لیکن کچھ نہیں،
کہہ دیا نا ایک بار تمہاری شادی اقصیٰ سے نہیں ہو سکتی، بات ختم۔ طاہرہ بیگم یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی آسیہ بیگم نے یہ سب سننے کے بعد دیوار کا سہارا لیا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھانے کی ٹرے لیے واپس پلٹ گئیں۔ قدرت نے آج ان کی آنکھوں کے سامنے جھوٹی پٹی محبت کی اتار دی تھی۔ آسیہ صحن میں بیٹھی تھی اور طاہرہ بیگم صحن میں آئیں۔ آسیہ، میں ذرا بازار جا رہی ہوں، تم ایسا کرنا اوپر جا کر دال چاول پکا دینا، تمہارے بھائی صاحب آتے ہوں گے نا، مجھے ذرا دیر ہو جائے گی۔ بڑی امی، کبھی اپنے کام خود بھی کر لیا کریں، آپ ہر وقت ہمارے سر پر ڈال دیتی ہیں سارے کام۔ ارے اقصیٰ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا تم لوگ، میرے اپنے ہو، اور اپنوں سے نہیں کہوں گی تو اور کس سے کہوں گی؟ ہاں ہاں بھابھی، کیوں نہیں، آپ ہماری اپنی ہیں۔ ایسا کریں آج ہمارا کھانا بھی آپ ہی پکا دیں، ویسے بھی میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ بخار ہے، بہت سستی ہو رہی ہے مجھے، آپ میری مدد کریں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آسیہ کا لہجہ پہلی بار تلخ ہوا تھا۔ تمہارے گھر کا کام میں کیوں کروں گی بھلا آسیہ؟ تم تھک گئی ہو، بیمار ہو تو اپنی بیٹی سے بولو۔ طاہرہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں بھابھی، کیا جی حضوری ہم لوگوں کے لیے ہے؟ اقصیٰ نے ہمیشہ مجھے سمجھایا کہ آپ ہمیں صرف اپنا غلام سمجھتی ہیں، لیکن میں اسے اپنی محبت سمجھتی رہی۔ بہت ہو گیا بھابھی، اب مجھے جی حضوری اور محبت کے بیچ کا فرق سمجھ آ گیا ہے۔ بھابھی معذرت کے ساتھ، میں یہ جی حضوری اب اور نہیں کر سکتی، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے گھر کا کام اب خود کریں۔ طاہرہ بیگم لاجواب ہو گئیں اور غیظ و غضب کی حالت میں اپنی پوشن کی طرف بڑھ گئیں، کیونکہ ان کے پاس جواب دینے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ آج ان کی اصلیت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ امی، میں بہت خوش ہوں کہ آج آپ کو بڑی امی کی اصلیت کا پتہ چل ہی گیا۔ ہاں بیٹا، سمجھ گئی ہوں محبت اور جی حضوری میں فرق۔ محبت میں برابری کا رشتہ ہوتا ہے، دونوں طرف سانجھا رویہ، جبکہ کسی پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرنا اور ان کی جی حضوری کرنا بہت ہی غلط ہے، کیونکہ ان کے لیے ہم جتنا بھی کر لیں، وہ مکار فطرت لوگ دل میں بغض اور کینہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کبھی آپ کے اپنے نہیں ہوتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں، اور ایسے منافقوں سے بہتر ہے کہ ہم دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔